السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمرہ اکیلے کرنے جائیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے عمرہ کرنے میں ان کے پیسوں کی بچت ہے یا ان کی سیونگ ہے، اور گروپ میں عمرہ کرنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ میں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں یا وہ گروپ کے جو اخراجات ہیں انہیں اٹھا نہیں سکتے۔ یہاں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ اپنے تجربات کی بات بھی ہے، یہ سوچ کی بات بھی ہے۔ اب یہاں بات تو پھر وہی آئے گی کہ جیسے لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ لاہور کا رستہ تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن لاہور کا ٹکٹ لے کر کوئی نہیں دیتا۔ ہم اگر آپ سے یہاں یہ کہیں کہ آپ گروپ میں عمرہ کرنے جائیں یا گروپ میں حج کرنے جائیں، تو کئی بھائی بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے یا یہ سوالات آ سکتے ہیں کہ بھائی پھر ہمیں گروپ میں جانے کا خرچہ دے دو، ہم لوگ تو گروپ میں سفر نہیں کر سکتے، گروپ کے اخراجات ہم نہیں اٹھا سکتے، گروپ میں سفر کرنا بہت مہنگا ہے، تو اکیلے ہمیں بچت ہے اس بات کی۔ تو ناظرین کرام، میں بہت سے حوالے ایسے دے سکتا ہوں آپ کو، بہت سے حوالوں سے آپ کو میں قائل کر سکتا ہوں کہ گروپ میں عمرہ یا گروپ میں حج کرنا اکیلے عمرہ یا حج کرنے سے بہتر ہے۔ اور میں آپ کو اس بارے میں بالکل قائل کر سکتا ہوں کہ اجتماعیت میں بہتری ہے یا اجتماعیت میں برکت ہے۔ میری اپنی کوئی ٹریول ایجنسی تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی کسٹمر بنانے ہیں، لیکن جو بات درست ہے وہ درست ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو حج کا سیزن گزرا تھا، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، بیشتر تو ایسے ہی دکھتے تھے وہ حالات کہ وہ لوگ جو جگہ جگہ گرمی میں کسی نالے کے پاس یا کسی چھوٹی دیوار کے پاس یا کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوہ یا ان کی ہونے والی بیوہ، کئی افراد تو ایسے دکھائے گئے جن کا سانس نکل رہا تھا، تو وہ ان کے پاس کھڑی ہیں بے یار و مددگار، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس مریض کو اٹھا کر کہیں لے جانے والا نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور یہ سنا بھی ہے کہ فلاں آدمی گئے عمرہ کرنے یا حج کرنے، اور وہاں انہیں کوئی وقتی کوئی پریشانی پیش آئی، تو وہ اس عمرہ یا حج کی عبادت کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اسی طریقے سے ناظرین، یہ جو اتنی تعداد وہاں ہوتی ہے ماشاءاللہ عمرہ کرنے والوں کی یا حج کرنے والوں کی، تو انسان ہے، انسان کے ساتھ حالات یا واقعات یا حادثات بھی ہیں، تو خدا نخواستہ وہاں کسی بھی ایسی صورت میں جو آپ کی کوشش، ہمت اور برداشت سے باہر ہو، تو پھر اگر ایک جوڑا حج کرنے گیا ہوا ہے میاں بیوی کا، اور بچوں کے ساتھ 2 یا 3 بچوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے لیے پھر وہاں پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو گروپ میں جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور اس کی کیئر کرنے والے، اس کی فکر کرنے والے، اسے بحسن خوبی وہاں سے واپس لانے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت ہو چکی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن چکے ہوتے ہیں۔ ایک نئے آدمی کو وہاں اگر کسی سہارے کی، کسی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے،
تو اسے سہارا اور مشورہ بھی مل سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ویسے بھی سیانے لوگ کہتے ہیں، سیانے لوگوں کا کہنا ہے کہ کم از کم اتنے لوگوں سے تو بنا کر رکھیں کہ آپ کی چرپائی اٹھانے کے لیے 4 لوگ ہوں۔ تو یہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ وقت بتا کر نہیں آتا۔ خواہ آپ کی خواہش ہے عمرہ اور حج کے درمیان وہیں رہ جانے کی، جیسے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کے قبرستانوں میں جگہ دینا، وہاں کی سرزمین میں ہمیں دفن کرنا۔ اگر ایسا ہی آپ کی دعا ہی فرض کریں قبول ہوتی ہے، یا آپ کی دعا نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ ایسا حادثہ پیش ہونے والا ہے کیونکہ قدرت نے آپ کو کوئی نوازنا ہے، تو پھر بھی آپ سوچیں نا کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا وہ وقت کیسے گزرے گا۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر سوچیں ان باتوں کو، سوچنے کے بعد اگر آپ فیصلہ کریں تو یقیناً آپ گروپ کو ترجیح دیں گے۔ تو اکیلے عمرہ کرنے یا حج کرنے کے ساتھ ساتھ گروپ کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے کے اخراجات میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ گھر میں بیٹھ کر کیلکولیٹ کر لیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ جتنی رقم آپ عمرے یا حج پر صرف کرتے ہیں، تو جہاں آپ مثال کے طور پر جہاں آپ 70 روپے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، 70 کا عمرہ یا حج تو نہیں ہوتا، میں مثال دے رہا ہوں، جہاں آپ 70 روپے خرچ کرتے ہیں عمرے کے لیے اور حج کے لیے، تو وہاں 70 کے بجائے 100 سے ہی تو آج آپ اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں گروپ میں محفوظ طریقے سے، اور اچھے طریقے سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو رہنمائی بھی ملتی ہے، مدد بھی ملتی ہے، آپ کو فزیکلی مدد مل سکتی ہے، فائنینشلی اگر کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہاں آپ کو سپورٹ کرنے والے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی میرے یا ہمارے تجربے میں یا ہمارے دیکھنے میں ہے، تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ باقی پیسہ آپ کا، خواہش اور عبادت آپ